دوستوں، دنیا کی 20 سے 25% آئل ٹریڈ اور 20% LNG ایک ایسے رستے سے گزرتی ہے جو صرف 33 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی، مگر آج یہ رستہ ایک جنگی میدان بن چکا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد تہران نے اس رستے کو عملی طور پر بند کر دیا ہے۔ آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور گلوبل آئل پرائسز $100 سے اوپر جا چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے پاس اس چوک پوائنٹ کو ہمیشہ کے لیے بائی پاس کرنے کا ایک خفیہ پلان موجود ہے؟ کیا سلمان کینال اور UAE بائی پاس واقعی ایران کی طاقت کو ختم کر دیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سیکرٹ پلان کے بارے میں جانیں گے۔ دوستوں، 2015 میں ایک ایسا آئیڈیا سامنے آیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سلمان کینال یہ ایک 950 کلومیٹر لمبی مصنوعی نہر ہے جو پرشین گلف کو سیدھا عربین سی سے ملا دیتی ہے۔ اس کا مقصد واضح ہے، ایران کی دھمکیوں سے چھٹکارا۔ اس نہر کا 630 کلومیٹر حصہ سعودی عرب میں ہوگا، جبکہ باقی حصہ یمن یا عمان سے گزرے گا۔ $80 ارب کی طاقت سے بننے والا یہ پروجیکٹ سعودی عرب کی انرجی ایکسپورٹس کو ایران پروف بنا سکتا ہے۔ مگر کیا 950 کلومیٹر لمبی نہر بنانا اتنا آسان ہے؟ انجینئرز کہتے ہیں کہ یہ ایمٹی کوارٹر کے صحرا میں سمندر لانے جیسا ہے، جہاں زمین کی بلندی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاناما کینال صرف 82 کلومیٹر لمبی ہے، مگر سلمان کینال اس سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ سب سے بڑا چیلنج ہے لاکس کا نظام۔ زمین سمندر سے بلند ہے، اس لیے جہازوں کو اٹھانے کے لیے پانی کے ریزرورز چاہیے ہوں گے۔ سوئز یا پاناما کے پاس دریا اور جھیلیں تھیں، مگر سعودی عرب میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سمندری پانی کو پمپ کر کے اوپر لانا پڑے گا، جو کہ انتہائی مہنگا اور انرجی انٹینسو کام ہے۔ پھر صحرا کی شدت گرمی میں پانی کا ایواپوریشن اتنا زیادہ ہوگا کہ نہر کا لیول برقرار رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ تو دوستوں، کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا واقعی کوئی حل نکل آئے گا؟ صرف سعودی عرب ہی نہیں، UAE بھی اس ریس میں شامل ہے۔ ان کا پلان 180 کلومیٹر لمبی نہر کا ہے جو ابوظہبی کو سیدھا فجیرہ پورٹ سے ملا دے گی۔ فجیرہ پہلے ہی اسٹریٹ آف ہارموز کے باہر واقع ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً $200 ارب کی گئی ہے، مگر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، حجر ماؤنٹینز۔ جہازوں کو 700 میٹر کی بلندی تک لاک سسٹم کے ذریعے لے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ مصنوعی نہریں صرف چھوٹے یا درمیانی جہازوں کے لیے ہوں گی۔ بڑے آئل ٹینکرز جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتے ہیں وہ شاید یہاں سے نہ گزر سکیں۔ تو کیا اتنا خرچ کر کے بھی ہمیں مکمل حل ملے گا؟ اگر نہریں ناممکن ہیں تو پائپ لائنز کیوں نہیں؟ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پہلے ہی موجود ہے جو ینبو پورٹ تک جاتی ہے، مگر اس کی کیپیسٹی صرف 5 ملین بیرل روزانہ ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہارموز سے 20 ملین بیرل گزرتا ہے۔ علاوہ ریڈ سی میں بھی ایک نیا تھریٹ موجود ہے، باب المندب۔ یمن کے ہوتی وہاں بھی سپلائی روک سکتے ہیں، یعنی رستہ بدلنے سے خطرہ ختم نہیں ہوتا، صرف اس کی جگہ بدلتی ہے۔ اصل مسئلہ سیاسی ہے، انجینئرنگ کا نہیں۔ اگر ایران سے تعلقات بہتر نہ ہوئے تو کوئی بھی نہر یا پائپ لائن محفوظ نہیں ہوگی۔ یاد رہے 2021 میں ایور گیون جہاز کے پھنسنے سے سوئس کینال 6 دن بند رہی تھی اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ مصنوعی نہر میں ایک حادثہ پوری گلوبل ٹریڈ کو روک سکتا ہے۔ دوستوں، مصنوعی نہریں مہنگی، مشکل اور شاید وائٹ ایلیفنٹ ثابت ہوں۔ اسٹریٹ آف ہارموز کا اصلی محافظ صرف ڈپلومیسی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونا ہی گلوبل انرجی کوریڈور کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سعودی عرب کو سلمان کینال پر اربوں ڈالر خرچ کرنے چاہیے یا ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہی عقل مندی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔
دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک. اگر آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.